سردی کا موسم ہے، چھوٹے چھوٹے ہیٹر لگے ہیں، بڑے بڑے میرے جیسے فتوے دیں گے آگ کے آگے نماز پڑھنا جائز کوئی نہیں۔ کوئی تیرے میرے جیسا کھڑا ہو کے کہہ دے گا اللہ اکبر، آگے اگر بتیاں نہ لگاؤ، لائٹ ہے آگے، پیچھے اگر بتیاں لگاؤ۔ اتنی سی آگ کی چنگاری نظر آ گئی اور اس سے فیصلہ کر لیا نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ بھائی کا دل دکھا کر، بہن کو دھکے دے کر، خالہ ماسی سے ناراض ہو کر جو دل کے اندر آگ کا تندور جلا رکھا ہے، بتا تیرا ایمان اس سے بچا بھی کہ نہیں بچا ہے؟ علماء اکرام کے کان میں آ کر کہتے ہیں جب ابا جان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب بھائی جان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب دادا جان کا انتقال ہو جاتا ہے، نانا جان کا انتقال ہو جاتا ہے، مولوی صاحب سر جھکا کے کھڑا ہے، کہتا ہے اچھا میں اعلان کر دیتا ہوں، اچھا میں اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ کیوں نہ کرے گا؟ اس کا کام ہی ہمدردی ہے، لوگوں کے ساتھ پیار محبت پہ قائم آنا۔ یہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کریں گے حضرات میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے کہ مرنے والے نے کسی کا دل دکھایا ہو یا زندگی میں کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہو تو بیٹے کہتے ہیں ہم اس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دے۔ عرش والا کہتا تم سجدے میں پڑھ کے معافی مانگو، جب تک یہ مرنے والا حقدار کا حق ادا نہیں دے کرے گا مجھے میری کبریائی کی قسم قبر میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا، معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے دربار میں چھوٹ جانا۔ مچھوں کی مروڑی سے ڈرایا کرتا تھا، تھانے کے تعلقات سے ڈرایا کرتا تھا، علاقے میں ایبٹ آباد میں تیرا کلاس فیلو جج آ کے لگ گیا، تو نے اپنے محلے والوں کا جینا حرام کر دیا تھا، اب مرنے کے بعد تیری اولاد معافی مانگے، فرمایا میں معاف کوئی نہیں کروں گا۔ تیرے تعلقات والا ایسا چوا کے لگ گیا تھا، اللہ اکبر، کسی کے کہنے پر بغیر تحقیق کیے تو نے چھاپا پڑوا دیا، پولیس کی موبائل بیچ کر جوان بیٹا اٹھایا، بیوہ کے گھر سے جوان اٹھایا، وہ اپنے دوپٹے کا واسطہ دے کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لا کر تیرے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، گھنٹی بجا رہی ہے، ملازم نے آ کے کہہ دیا راجہ صاحب گھر پہ کوئی نہیں، اندر بیٹھ کے کہنے لگا جاؤ میں اس سے ملاقات نہیں کرتا، ذرا 4-5 چل کر لگوانے دو پھر آ کے ملاقات کروں گا۔ عرش والا کہہ رہا ہے اوے ظالم، اپنی گردن کا سریا سیدھا کر لے، آج یہ تیری گردن کا سریا اتنا کڑ گیا تو انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، آج یہ تیرے دروازے پر آنسو لے کے آئی تو معاف نہیں کرتا۔ ملء الارض ذهبا ولا افتدى بی، کل قیامت کے دن میرے دروازے پر تو پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے لائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے معاف کرنا تو دور کی بات میں تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ آج کسی کے درد پر کسی کے زخم پر مرہم رکھ دے، آج کسی کا مداوا بن جا، آج کسی کی خیر خواہی کے لیے قدم اٹھا لے، آج کسی کی خیر خواہی کے لیے، کسی کی کامیابی کے لیے، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے 2 بول بول کے دکھا دے، ورنہ کل ایسا وقت آئے گا تیرے جنازے میں شہادت شہادت کا نعرہ لگانے والے ہزاروں ہوں گے، وقت کے مفتی ہوں گے، وقت کے پیر ولی ہوں گے، نہیں معاف کروں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر 18واں پارہ، کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے رب میری طرف دیکھ لے، 500 سال کی بات نہیں، 600 سال کی بات نہیں، 700 800 سال کی بات نہیں، امام ابن کثیر نے لکھا 1800 سال تک کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، 1800 سال تک بولتے بولتے پروردگار عالم کو پکارتے پکارتے گلا پھٹ جائے گا، خون پیپ نکلے گا، آواز گدے جیسی ہو جائے گی۔ 1800 سال کے بعد جواب دے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار فرشتو اس کے منہ کو بند کر دو، آج میں اس کے گندے منہ سے اپنا پاک نام سننا گوارا نہیں کرتا۔ جیسے ماں اپنے بچے سے لاڈ کرتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، کبھی کہہ رہا حی علی الصلاۃ، کبھی کہہ رہا حی علی الفلاح، کبھی کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم،
او میرا بندہ اب سونا تیرے لیے بہتر نہیں. ڈاکٹر کہتا رات کو نہ سو, ڈاکٹر کہتا دن کو نہ سو, طرح طرح کی مشینیں گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ اکبر اس وقت مجھے سونے سے منع کیا, لیکن اللہ جل شانہ فرما رہے میں کہہ رہا ہوں جب فجر کی اذان ہو جائے خبردار بستر چھوڑ دے, اس وقت مصلی پہ آ کے بیٹھ جا. اللہ میں کیا کروں, تہجد کی نماز کے وقت اٹھ, الہ العالمین اتنی دیر کیا کروں گا, بیوی بچے سو رہے ہیں تنہائی کے اندر, اتنی دیر بیٹھے بیٹھے سردی میں نیند آ جائے گی, دائیں بائیں سے ہوا میرے جسم میں گھسے گی, الہی میں کیا کروں. فرمایا کبھی ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھا دے, کبھی میرا قرآن سنا کے مجھے دکھا دے, کبھی اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر مجھے دکھا دے, یا اللہ اس سے کیا کرے گا. فرمایا میرا بندہ تو دنیا میں رات کے اندھیرے میں مجھے یاد کر, مجھے میری کبریائی کی قسم میں قبر میں تیرا اندھیرا دور کر دوں گا. فرمایا او میرا بندہ میرے نبی نے اعلان فرمایا فجر کی نماز کے بعد اللہ فجر کی نماز کے لیے اٹھو. میرے نبی نے اعلان فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے, اللہ اس کے ذہن کو کند کر دیتا ہے, اللہ اس کا حافظہ ختم کر دیتا ہے. میرے عزیزو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ اکبر حافظے میں کمزور ہے, بڑے بڑے حافظے میں کمزور ہے. وجہ کیا ہے, تم نے نماز کا سجدہ نہیں کیا. رحمت والے نے سارے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے, کریم نے کرم کے دروازے کھولے تھے, رحیم نے رحم کے دروازے کھولے تھے, پالن نہار نے رزق کے دروازے کھولے تھے, رازق نے رزق کے دروازے کھولے تھے. یہ کتنا بد نصیب ہے وہ تجھے تیرے دروازے پر آ کر بلاتا رہا, تو کروٹیں بدل کر اسے پیٹ دکھاتا رہا. فرمایا آج میرے سے منہ موڑ, مجھے کوئی پرواہ نہیں, تیرا نقصان ہے. کل جب میں تیرے سے منہ موڑوں گا دنیا کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, بیوی کے پاس جائے گا جس کے پہلو میں سو رہے, بچے کو اپنے بازو پہ سلایا ہوا ہے, اماں ابا کے پاس سو رہے. کل قیامت میں کہہ رہا ہوں اٹھ جا, آجا 2 رکعت پڑھ کے مجھے راضی کر دے. کل قیامت کے دن بیوی بچوں کو لے کے آئے گا, اگر میں نہ ماننے پر آیا نہیں مانوں گا, پھر میں کہوں گا اس پلڑے کو بھر دے جس پلڑے کے اندر تنی نیکیاں تو لی جائیں گی. اللہ اکبر. تفسیر مدری میں قاضی قاری ثناء اللہ صاحب بانی پتی رحمت اللہ علیہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں داؤد علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے الہی مجھے وہ پلڑا دکھا جس کے اندر نماز روزے تول لے گا, جس کے اندر الہ العالمین انسان کی نیکیاں تول لے گا. اور میرے عزیزو آپ نے سنا ہوگا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, ایک پہ 10 دیتا ہے. کبھی فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کبھی فرمایا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اتنے پہ اتنی دوں گا, 4 ارب دوں گا, 7 ارب دوں گا, 49 کروڑ ایک نیکی پہ دوں گا, 10 دوں گا, 300 دوں گا, 700 دوں گا. داؤد علیہ السلام کہنے لگے اتنی الہ العالمین نے کیا بھرنے کے لیے کوئی پلڑا بھی تو ہوگا. میرا داؤد پلڑا دیکھ کے کیا کرے گا, کہنے لگے الہ العالمین ذرا مجھے وہ پلڑا دکھا. فرمایا میرا داؤد ذرا آسمان کی طرف منہ کر لے. اللہ اکبر. آسمان کی طرف منہ کیا, داؤد علیہ السلام کو پلڑا دکھایا. داؤد علیہ السلام کی چیخ نکلی, زبان پر آیا اللہ, غش کھا کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا جسم پہ کب کبھی. یا اللہ یہ پلڑا کون بھرے گا اسے, تیرا فضل ہی بھر سکتا ہے. تیرا لوگ کہنے لگے داؤد کیا دیکھ لیا, ایک بار اس کے سائے نے مشرق سے لے کے مغرب تک کو ڈھانپ دیا. یہ کون بنے گا خدا, یہ نماز ایک منٹ پر ہو گیا. حضرت صاحب ہم دکاندار ہیں, مارکیٹ کی مسجد ہے, حضرت صاحب ذرا خیال کیا کیجیے, یہ نماز بھرے گی ملے گی. آپ کو پتا ہے ہمارے ایکشن ویکیوم نہ لگا ہو کلین کو نماز نہیں پڑھتی. تمہارے ہاں تو شاید ایسی کی ضرورت نہیں, ہمارے ہاں تو مسجد میں نہ چلا ہو تو خواہ بدتمیزی کھڑا کر. آخری وقت آئیں گے مسجد کے اندر, آخری وقت ہمارا بیان اسلائی
قرآن حدیث کرتے کوئی بات نہیں. مسجد میں آئے وہ وضو کھانے کے ساتھ سب آخر میں کھڑوں کے وہاں کر کے دراز کرتے سب نہیں پڑھتے. الہ العالمین کی طرف سے اعلان ہوا فرشتوں اس کو روکو پوچھو میرے سے مانگنے آیا تھا کہ مجھے ڈرانے آیا تھا. یہ کپڑوں کی چمک سے یہ ٹچ موبائل کس کو دکھا رہا ہے؟ اسے کو چھیننے پر آ گیا نوالے کو ترسا دوں گا. بس انسان کا بچ اٹھانا بس انسان بن یہ ترہ مخانی کی شور کو دکھانا جو دولت کا میرے پاس انسان کا بچہ بن کر سر اٹھانے کی بھی جا اللہ کے گھر میں آنے کا طریقہ سیکھیں. ہر مسجد میں اللہ کے گھروں کو خوبصورت بناؤ. لیکن دائیں بائیں علماء اکرام بیٹھے ہیں بات بات پہ فتویٰ لینے والوں ان سے یہ بھی پوچھو اللہ اکبر شریعت کے اندر مسجد کو تالا لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مسجد تو خوبصورت بنا لی لیکن ایمان تیرا میرا اندر سے ابھی تک کوئی میرا عزیز و ڈسٹ کے اندر گرد و غبار کے اندر رات کی تاریکی میں دل کے اجالے میں اللہ اکبر میرے عزیزو مسجد کو تالا لگانے کی اجازت کوئی نہیں. اللہ اکبر تحفظ کے طور پہ لگاتے حفاظت کے طور پہ کیونکہ گلیوں میں چلنے پھرنے والا ہمارے کو اندر سے ایسا ہے جس کا ایمان اتنا کمزور ہے. اللہ اکبر جو مسجد کے نلی چھوڑتے بتا مسجد کی تزین و رائش کی چیزیں کیسے چھوڑے گے؟ اس حد تک اجازت دی جاتی ہے ورنہ میرے عزیزو خدا کے گھر کو تالا لگانے کی اجازت کوئی نہیں. آپ بھی غلام رسول بیٹھے ہو میں بھی غلام رسول بیٹھا ہوں آپ میں میرے میں خدا کی قسم کوئی گستاخ رسول کوئی نہیں. لیکن پچھلے دنوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس میرا عزیز ہو باب الصغیر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے کافی دیر چپٹ گیا. اللہ اکبر قبر کی مٹی کے ساتھ سینہ لگا کے بیٹھا مجھے یوں دھکا دے کے بلال نے پرے کر دیا. غلام رسول ابھی 12 ربیع الاول کو ایبٹ کے بازاروں میں راول پنڈی مان سے راہویلی کے بازاروں میں ایک نعرہ لگ رہا تھا غلام رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ پتہ لگے گا جب وہ اشارہ کریں گے تو غلام تیری طرف اشارہ ہوگا اگر میں غلام ہوا تو میری طرف اشارہ ہو جائے گا. کل پوچھا جائے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ زینب اللہ اکبر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اونٹ کی سواری کروایا کرتے تھے اللہ اکبر ایسی ماں تھی جو اپنے بھائی کے لیے گھر بار چھوڑ کے کربلا کے میدان میں آ گئی. اس جگہ بیٹھ کر میرا عزیزو اللہ والوں کا وفد جہاں حضرت علی اصغر کو میرا عزیزو جب تیر لگا تھا سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے اما زینب کی قبر کے پاس ہم تقریباً 4.5 گھنٹے پونے 5 گھنٹے بیٹھے رہے. اللہ اکبر جب اٹھنے لگے ایسے لگتا تھا جیسے سیدہ زینب نے ہمارے کرتے کا یوں کر کے کونے کو جھٹکا دیا ہو اور کونا کھینچا ہو اور ہمارے سے پوچھا ہو عبدالحنان پاکستان میں میری ماں بیٹی سے میری بہن سے میرے نام پر نام رکھنے والی زینب سے میرے بہن کے نام پر نام رکھنے والی رقیہ ام کلثوم سے میری خالہ کے نام پر نام رکھنے والی اللہ اکبر ام کلثوم زینب سے میری اماں کے نام پر نام رکھنے والی فاطمہ سے میری نانی کے نام پر نام رکھنے والی خدیجہ عائشہ سے کم اتنا تو جا کے پوچھنا جو پردہ بچانے کے لیے ہمارے بھائیوں نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تم نے ایبٹ کے بازاروں میں اس پردے کو لٹانے میں کتنے پیسوں میں سودا کیا ہے. بابا جی اللہ اکبر اکثر لوگ تعارف کراتے ہیں حضرت ان سے ملیے یہ بڑے مظلوم ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ جوان بیٹا ان کا فوت ہو گیا. بس تھوڑی بہکی باتیں کرتے دل برداشتہ ہو گئے. یہ ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں. ماں آواز بھاگتا ہوئی بیٹھی ہے کیا ہوا؟ اجی جوان بیٹا تھا نا کہاں برداشت. اللہ اکبر حضرت زینب کی قبر کے دروازے پہ لکھا ام المصائب
میں نے کہا صحیح لکھا ہے، میرے پاکستان کے اندر ایک جوان چلا جائے باپ پاگل ہو جاتا ہے، واہ زینب تیرے حوصلے کو داد دوں گا، 72 کو تو نے اپنے سامنے کٹا دیکھا، حضرت حسین کو نیزے کی اینی پہ چڑھتا دیکھا، جس کے لیے کہہ دیا تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ میں تو 4 منٹ تقریر کی چائے کی چسکیاں لینے بیٹھ گیا، حسین 3 دن کا پیاسا، تصور کرو کربلا کا میدان ہے، ریتلی زمین ہے، اللہ اکبر، بنجر ہی بنجر تھی، حسین نے 3 دن کے پیاسے ہو کر نیزے پہ چڑھ کے کیسے قرآن سنایا ہوگا۔ چلو ذرا الماری کھول وہ سامنے قرآن پاک پڑھے اوپر کی منزل کے، میں پوچھوں کتنے دن ہو گئے تیری طرف تمہارا ہاتھ نہیں بڑھا، گناہ کو سزا مل گئی ہے، ہمارا قصور کیا ہے، قصور کیا ہے، جب وہ قصور کی نوانے پر آ گیا نا اللہ کی قسم سانس لینے نہیں دے گا۔ کبھی خدا سے انصاف نہ مانگنا، اللہ سے معافی مانگو، اگر انصاف مانگنے پر آ گیا، ماں کی گود میں جتنا دودھ پیا 80 سال کی عبادت خدا کی قسم اس دودھ کا بدلہ نہیں دے سکے گی۔ جویلری کی دکان حافظ یہاں تمہارے ایبٹ آباد میں، کاسمیٹک کی دکان تمہارے ایبٹ آباد میں، ملبوسات کی گرمی گرم کپڑوں کی، سرد کی جرسیوں کی، یہ میرے عزیزوں سارے کپڑوں کی دکانیں تمہارے ایبٹ آباد میں، جوتوں کی دکان تمہارے ایبٹ آباد میں۔ اللہ چلیں ذرا مکہ جنت سٹور پہ چلیں، مدینہ جنت سٹور پہ چلیں، حاجی کپڑا مارکیٹ میں چلیں، حاجی کلاؤدھ ہاؤس پہ چلیں، اللہ توکل مارکیٹ میں چلیں، اللہ اکبر حسنین کلاتھ ہاؤس پہ چلیں، سارے میرے ساتھ چلو۔ رب کعبہ کی قسم ہے پورے ایبٹ آباد میں کسی گارمنٹ کی دکان سے، کسی کپڑے کی دکان سے مجھے سیدہ فاطمہ والا لباس لا کے دکھا دو۔ ابھی صاحب کہاں ہیں جی؟ وہ نہیں ہوتے یہاں پہ رمضان میں، رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے دیتے، کہاں چلے گئے؟ وہ تو جی ماشاءاللہ 10 دن مدینے میں، 15 دن وہاں عید کر کے آتے ہیں، حضور کے روزے پیش کرتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ چلو میرے عزیزو سارے غلام رسول چلو، غلام رسول کی پرچون کی دکان پہ چلیں، 1 کلو چینی پوری لا کے دکھا دو۔ ناراض نہ ہونا، اگلی بات کروں گا، آپ کا دل دکھے یا نہ دکھے، اپنا تو کلیجہ اندر سے سڑ گیا، رو رو کے میرا عزیزو ٹکڑا سناؤں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ آج اس کی وجہ سے مجھے عبدالحنان صدیقی کہتے ہیں، مجددی کہتے ہیں، نقشبندی کہتے ہیں، چشتی کہتے ہیں، قادری کہتے ہیں، سہروردی کہتے ہیں، ولی کامل کوئی کہتا ہے، کوئی پیر طریقت کہتا ہے، کوئی مقبول عوام کہتا ہے، کوئی قاری قرآن کہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج یہ پگڑی، آج یہ ٹوپی داڑھی اگر میرے چہرے پہ نہ ہوتی عبدالشکور کبھی مجھے منہ نہ لگاتا۔ شام کے بازار کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو شام کے بازار میں 16 علماء اکرام تھے، 3 مستورات ہمارے ساتھ تھی جو اپنے گھر والوں کو لے کے گئے۔ یقین جانو ایک عورت آئی اللہ اکبر، آ کر یوں لباس کو کھینچا، یوں داڑھی کو جو جوڑا، میرے عزیزو پھر رونے لگ گئی، سجدے جیسی اس نے شکل بنا لی، اسے پرے منع کیا، ساتھ والے ترجمان سے کہنے لگی یہ پگڑی، ہاتھ میں لاٹھی، یہ ہاتھ میں تسبیح، یہ نگاہوں کو نیچا کرنا، یہ چہرے پہ داڑھی، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ انسان نہیں یہ فرشتے ہیں۔ ہمارے سے پوچھ کے کہنے لگی تم فرشتے تو نہیں ہو۔ اللہ اکبر، میں نے باپ کو دیکھا ننگا، میں نے بھائی کو دیکھا ننگا، میں نے ماموں چاچے تائے کو دیکھا ننگا، میں نے بہن بھائیوں کو دیکھا ننگا، یہ لباس تو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ جو مدینے سے یہاں شام میں آئے تھے، بلال کا ذکر کرنے لگی، عبداللہ بن مکتوم کا، سعد بن وقاص کا، عبداللہ بن رواحہ کا ذکر کرنے لگی کہ ایسا لباس تو ان لوگوں کا تھا۔ ہمیں دیکھ کے کہنے لگتا ہے وہ لوگ دوبارہ زمین کے اوپر آ گئے، پھر رونے لگی، رو کے اس نے ایک دایاں پتہ نہیں بایاں ہاتھ آگے کر دیا، اشارہ کر کے کہنے لگی ہمارے لیے دعا کرنا۔ اس لباس کو پکڑ کے کہنے لگی اس کا سودا نہ کرنا، ہم نے اس کا سودا کر دیا ڈالر پاؤنڈ میں، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، جاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں جا کے سودا کرنا، وہاں جا کے کہہ دینا اس کا سودا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، تمہارے رب کی قسم ہے عزت ملے گی تو اللہ جل شانہ اسی لباس میں عزت عطا فرمائے گا۔
خندق المنصور میں میرے عزیزوں میں کھانا ملتا تھا، اپنی مرضی کے وہ بوفے پہ ڈشیں لگی ہوئی تھی، لیکن سرو کرنے والی ایک عورت تھی، نام اس کا نسیم، بہت خوبصورت بچی، سر پر سکاف اور تھوڑے سے کپڑے، آپ کو پتا وہاں ذرا ٹائٹ پہنے جاتے ہیں۔ میں نے گھر والی سے کہا ذرا اوپر سے بیگ میں سے چادر لے کے آ، کرے گا کیا؟ میں نے کہا لا تو صحیح، وہ چادر لے کے آئی، میں نے اس بچی کو بلایا، میں نے کہا تیرا نام کیا؟ کہنا سری، میں نے کہا تجھے ہدیہ دوں؟ لگی جی، پھر یوں کر کے دوپٹہ اٹھایا، اللہ اکبر، یوں سر پر اڑا دیا، یہاں تو کپڑے اتارے جاتے ہیں، چادر اڑانے والے کہاں پہ آ گئے؟ لیکن میں اسے جا کے کیا بتاؤں، میں تو اس ملک میں سے آیا، نہ چادر بچی، نہ لباس بچا، نہ شلوار بچی، نہ قمیض بچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کی قبر پر روزے پر آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا عبداللہ جھوٹے آنسو صاف کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پچھلے سال تمہارے ملک میں 6 سال کی زینب روئی تھی، اللہ اکبر، تجھے اس پہ رونا نہ آیا، میرے پہ رونا آ گیا ہے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کس کو دیکھ کے ہنسوں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں تو تقریروں میں روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے ہنسنے کی جگہ بتاؤ۔ بیٹے کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، بیوی کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، ماں کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے پہناوے کو دیکھ کر۔ اگر تو ہنستا ہے تو تیرے لیے ڈوبنے کا مقام ہے، آج اللہ کے آگے بیٹھ کے رو لے، کیا پتہ اس تیرے رونے پہ معاف کر دے، ورنہ آنے والے وقتوں میں لباس بھی کوئی نہیں بچے گا۔ جاؤ بچوں کے کپڑے لینے کے لیے چلے جاؤ، اللہ اکبر۔ یہ معاشرہ اس توند کو، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے جس نے ہماری بچوں کے کپڑے اتروا دیے۔ ایک سال کی بچی، میری بیٹی کا وہ اشارہ ہے، میری بیٹی نے ادھر انگلی کی ہے، وہ دو۔ میں نے چاند رات کو اللہ نے جب روزے قبول کیے، تراویح قبول کی، انعام کی رات تھی، کہ 2 نفل ہی پڑھ لے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن جب میں شاپنگ اپنے بچوں کو کرا کے لایا، اس کی رحمت نے یوں کر کے منہ موڑ لیا۔ میں نے کہا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ پہنائے گا عید کے دن، انعام کے دن یہ پہنائے گا، جس کے پیچھے کوئی نہیں، چٹی جس میں رانے بچی کی نظر آ رہی ہے، حافظ سین کا بازو بلکہ پوری سین ہی کوئی نہیں، پیچھے کمر پہ پکڑ کپڑا کوئی نہیں، تنیے باندھ رکھی ہیں۔ بابو ناراض نہ ہونا، یہ دونوں ہاتھ منہ پہ پھیر کے جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے تم 1 سال کی عمر میں بچی کو ننگا لباس پہنا لو، جب وہ 20 سال میں کپڑے اتار کے آئی، خدا کی قسم تمہاری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، پوچھو کپڑے کیا کرتی تھی، چھوٹا سا دوپٹہ کہاں چلا گیا میرا دوپٹہ؟ میں رو نہ تو بتاؤ کیا کروں؟ ہم تو ٹوپی کا رونا رو رہے تھے، اس امت نے داڑھی کے سودے کر دیے۔ میں حاصل پور کے اندر مولانا تقریر کر رہا تھا، پاس آ کے ان ہاتھوں میں حضور کا روزے کوثر کا پیالہ پکڑے گا، اتنا کہنا تھا۔ مجمع چیختے ایک آدمی آیا اور آ کر منبر کے پاس اسٹیج پہ کھڑا ہو کے چیخے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا مولوی صاحب آج تک ابھی جلسے سے پہلے ان ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنی شیو کر کے آیا، آج میں مجمع میں توبہ کرتا ہوں، گردن تو کٹواؤں گا، بھوکا رہ گیا، چھلانگ مار کے مر جاؤں گا، لیکن آج کے بعد یہاں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے کہا لوگوں مجمع والوں جلدی دعا کرو، رب کعبہ کی قسم اس کی توبہ پر آج آسمان پر چراغاں ہو گیا ہے۔ مانگتے ہی اللہ سے کوئی آ کے نہیں، شکوے کرنے کے لیے سارے ہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، ان کے 3 بیٹے یہ کھڑے ہیں، بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارے سے لے لو، ہم حاضر ہیں۔ اچھا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے سے لے لیجئے۔ میں نے دیکھا یوں کر کر قبر نے جھٹکا کھایا، میں نے کہا کیا ہوا؟ اتنی تو مٹی ڈالی، پتھرے بھی سلیٹے میں کیا ہوا؟
اندر بھاگ کے دیکھا کپڑ سے یوں کر کے منہ نکلا. ابھی اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا سوال کر رہا ہے جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو ہمارے سے لے لے. ابا کہنے لگا اس رفیق سے، اصغر سے، ثاقب سے، اسلم سے کہ ان کا بعد میں دینا، پہلے میرا تو دے کے جاؤ. میں نے کہا میرا کیا دے کے جائے؟ جب تم نے مجھے قبر میں آ کے لٹایا، ابھی پہلی سلیٹ نہیں رکھی تھی، دو فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کے اندر ان کے جہنم کا گرز ہے، ایک ہاتھ میں پرچہ ہے. او میرے بچوں، میری قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ تاکہ ڈنڈے والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کل کو ہوگی جی، سارے تشریف لائیے گا. وہ کہہ رہا پہلے میرا تو کچھ کر کے جا. ماڈرن طریقے سے جس کے مرتبہ آپ دیکھتے ہو جیسے مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے. اللہ سے ڈرو. کرسیاں لگی ہیں، ٹینٹ لگے ہیں، شامیانے وی آئی پی قسم کے، ٹیبلوں پہ کھانے سج رہے ہیں. اللہ اکبر. بچی نے یوں کر کے پردہ ہٹایا، باہر دیکھ کیا. اللہ اکبر. 1 ڈش چل رہی ہے، 2 ڈشیں چل رہی ہیں، ادھر زردہ، ادھر پلاؤ، ادھر قورمہ. کھانے والے وی آئی پی، منرل واٹر ہے، ٹیشو پیپر ساتھ، گرین چائے رکھی ہوئی ہے. وہ بچی اندر گئی، کہنے لگی امی پرسوں ابو کے ساتھ ایسا تو ابو کے دوست کے بیٹے کا ولیمہ کھا کے آئے تھے، ہمارے گھر سے تو جنازہ اٹھا، ولیمہ کس کا ہو رہا؟ ان کو بیٹی تیرے باپ کو بخشوانے آئے ہیں، سارے بخشنے آئے، تیرے باپ کی جنت بچانے آئے ہیں. یہ روٹی کے بھوکے ہیں، یہ تیرے باپ کو بخشنے آئے ہیں. اللہ اکبر. کاش ناراض نہ ہونا میرے عزیزوں، پہلی مرتبہ ہے معافی مانگ کے جاؤں گا. اور چلو چھوڑو، تمہارے نہیں، کاش میرے گھر سے کوئی مرتا، کاش میرے گھر سے مرتا اور ابھی دوسرا دن نہ ہوتا، قبر کی مٹی خشک نہ ہوتی، کوئی میرے دروازے پہ بیٹھ کے زردہ پلاؤ کھاتا، بتاؤ میرے دل پہ کیا گزرتی. کہاں ہنسوں میرے عزیزوں، کہاں ہنسوں. رخصتی ہو رہی ہے. بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. رخصتی لاؤ، قرآن لاؤ جی، قرآن لاؤ، قرآن پاک لے کے آؤ جی. کس کے سر پر؟ منگنی کرتے ہوئے قرآن یاد نہ آیا، بیاہ کرتے ہوئے قرآن یاد نہ آیا، مہندی مائیوں کی روٹی پہ قرآن یاد نہ آیا، بھائی بہن اکٹھے ہو کے ساری رات ناچ تیرے فنکشن پہ قرآن یاد نہ آیا. 1 لاکھ روپے کا برات کا جوڑا پہنا، ہاف اسٹیل کا، ہاف شرٹ کا، یہاں دوپٹہ تھا، تجھے قرآن یاد نہیں آیا. کھڑے ہو کے کھانے کھلائے، قرآن یاد نہیں آیا. سنت کے خلاف سارا کام کیا، قرآن یاد نہیں آیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اب قرآن یاد آیا. جب سارا کام تمام ہوا، علماء اکرام اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرنا، کھل کے جواب دو. اللہ اکبر. میرے عزیزو جو 5 نہیں 25 ہزار روپیہ بیوٹی پارلر میں دے کے 7 گھنٹے سج کے آتی ہے. اللہ اکبر. پھر 400 آدمیوں کی نماز جمعہ قضا ہے، جمعے کے دن برات آ رہی ہے، پکانے والے نے جمعہ نہ پڑھا، کھلانے والوں نے جمعہ نہ پڑھا، ڈرائیوروں نے جمعہ نہ پڑھا، براتیوں نے جمعہ نہ پڑھا. الا مولوی صاحب کو شرم آ گئی، 2-4 اٹھ کے چلے گئے. لڑکیوں والوں نے جمعہ نہ پڑھا. 200 عورتیں فنکشن میں آئی، 700 آدمی آئے ہوئے ہیں، 500 نے جمعہ نہ پڑھا. جب اتنے بے نمازیوں کی نحوست لال رنگ کے جوڑے میں لپیٹ کے جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم اس کی گود کے اندر حسین نہیں آئے گا، عبد القادر جیلانی کو ہی نہیں آئے گا. پہلے بچیوں میں شرم حیا ہوا کرتی تھی، رو لیا کرتی تھی تھوڑا سا ماں باپ سے چمٹ کے. اب تو کہتی ہیں ایک دن پہلے لو لوں گی، میرا 50,000 کا میک اپ خراب ہوگا. آدھا قرآن سر پر، دنیا کو یوں ڈرامے بازی سے آنکھیں نکال کے دیکھ کے جا رہی، لینس لگا رکھتے ہیں. کہاں گئی فاطمہ؟ اللہ کی عزت کی قسم تم سمجھتے ہو قرآن رحمت برساتا ہے؟ جب بچی کے سر پہ جس کے پردے کو اجاڑ کے رکھ دیا، جب اس کے سر پر رخصت کرتے وہ چنگاڑے مار مار کے خدا کی لعنت برسا کے جاتا ہے. اب یاد آئے گا تمہیں؟ کائنات کا نبی، ساری نبیوں کا سردار ہے. دروازہ بجا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ علی اور عقیل دونوں بھائی، ابو طالب کے بیٹے، نبی کے چچیرے.
خیر ہولی جی 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یا اسی وقت مختلف روایت ہے جی فاطمہ کو رخصت کر دیجیے. فاطمہ جی علی اپنی امانت لینے کے لیے آئے, نہ کوئی جہیز تیار نہ کوئی کپڑے تیار, فاطمہ نے امانت اٹھ بجھ ایسے آٹے میں ہاتھ کھڑے ہو 2 منٹ ابھی تو دکھائیے میں آپ کو روٹی کیڑا تیار ہے روٹی پکا دیں. ہاں بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. سنو سنو عزیز العلوم میں آنے والو, بیٹا پیدا ہو ہونٹ پہ چومو, ناک پہ چومو, آنکھوں پہ گال پہ چومو, لیکن خبردار خدا غیرت والا, مصطفیٰ غیرت والا, دین غیرت والا, مسلمان غیرت والا. فرمایا بچی 1 دن کی ہو 1 سال کی 50 سال کی یا 10 سال کی, خبردار اگر تم مسلمان ہے تجھے ہونٹوں پر ہونٹ لگانے کی, گالوں پر گال لگانے کی, ہونٹ لگانے کی اجازت نہیں. یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرا محبوب دیکھ 4 بیٹیاں دی تھی, میرا محبوب جب بھی بوسہ دیتا یا ماتھا چوما کرتا یا ہاتھ کی پشت چوما کرتا تھا. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا, ہٹا تھا. اور میں بیٹی تو تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے, میں تو تجھے اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آٹے والے ہاتھ دھو, وہ بھی علی کے گھر میں جا کے دھونا. ابا کے کپڑے, میرے ابو جی آپ کیوں روٹی میرے ہاتھ کی آپ کو پسند ہے کھا لو. فرمایا میری بیٹی اگر میں نے روٹی کھانے میں دیر کر دی, امت اس کو حجت بنا کے سالوں بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی. اللہ اکبر. پڑھو عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کو. فرمایا کرتے ہو لوگو میں تمہیں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں, بچی بالغ ہو جائے, رشتے تائے چاچے کے گھر سے آ رہے ہیں, آر پار سے رشتے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی کہتا نہیں جی نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں. میں نے اس کو پڑھایا لکھا ہے اس لیے کہ یہ 10,000 کے ملازم کی ماتحت رہے گی, جس کے یہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہے, اللہ شری دے رہے. عبد الشکور دین پوری لکھ کے چلے گئے. فرمایا حدیث میں آیا ہے اللہ اکبر, ماں باپ کے پاس اللہ اکبر قابل اعتماد رشتے آئے, صحیح رشتے آئے, اس کے باوجود بھی بیٹی کو نہیں بیاتے. ان کے ماں باپ سے کہہ دو ہر مہینے تمہیں ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ مل رہا ہے. یہی سمجھو کہ حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے گی, انہوں نے مہنگائی کر دی. مہنگائی تو نے کی, 4 بچیاں گھر کے اندر بٹھا رکھی. یہ اللہ کا عذاب نہیں, یہ خدا کی نافرمانی نہیں. ایک گھر کے 10 افراد ہیں, 10 کے 10 صبح سو رہے ہیں, ایک کو بھی فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں. اس سے مہنگائی نہیں ہوئی؟ نماز چھوڑنا برداشت ہے, دکان چھوڑنا برداشت نہیں. پورا بازار ایمانداری سے بتاؤ, ہم اپنے علاقے کی بات نہیں کرتے. اللہ نے تمہیں روشن ضمیر بنایا, مالدار بنایا, صاحب استطاعت حیثیت بنایا. بتاؤ کتنے مقدروں والے نماز کو جاتے ہیں, کیا رش میں کمی آتی ہے ظہر اثر کی اذان کے بعد, مغرب عشاء کے بعد؟ کیا فجر میں ہر گھر کا دروازہ کھلتا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا جس گھر میں بے نمازی سو رہے ہو, چڑیا بھی اس کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتی, چڑیا بھی آس پاس سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے, کہتی اس کے گھر کے اوپر کیسے کیوں گزروں, اس کے گھر پر نماز چھوڑنے کی وجہ سے خدا کی لعنت برس رہی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میں تیری سوچ پر گواہی دوں یا خدا کے قرآن کو سچ کہوں, خشکی پر تری پر اللہ اکبر, پانی میں خشکی پر جو فساد جو تماشا ہو رہا ہے, دنگا مستی ہو رہی ہے, سارے کا سارا انسان کے ہاتھوں کا کیا دھرا. مولانا محمد احمد لاڈ صاحب میرے عزیزو ہر سال رائیوڈ کے اجتماع میں, ہر سال میرے عزیزو جوڑ میں آتا ہے. اس مرد قلندر سے کبھی پوچھ لینا, جب بھی ہمارے پیر و مرشد جن سے پہلی مرتبہ ہم بیعت ہوئے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سن 1987 میں 88 میں 89 90 میں 91 میں 5 مرتبہ مجھے بیعت کرنے کی ہاتھ پر ہاتھ کہ الحمدللہ مجھے سعادت ملی. فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر, مولانا احمد لاڈ صاحب کا 30 سال تک بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی عصر کی نماز کے بعد میں ڈاک لے کے جایا کرتا تھا. پوری دنیا سے ڈاک آیا کرتی تھی, میں حضرت کی ڈاک لے کے عصر کی نماز کے بعد پہنچا کرتا تھا. اللہ اکبر. جب صوبہ بہار گجرات کے حالات خراب تھے, قتل و غارت تھی, گجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا, اس وقت میں ڈاک لے کر حضرت کی خدمت میں کمرے میں حاضر ہوا. حضرت اپنے سر کے اوپر یوں کر کے
بازو رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور جب میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ اکبر، میں نے کہا وعلیکم، کہا احمد آ گئے؟ میں نے کہا جی میں آ گیا، مولوی جی آ گیا۔ میں ڈاک کا تھیلا آگے کرنے لگا، مجھے فرمانے لگے بتا بہار کے حالات کیسے ہیں، گجرات کے کیسے، صوبے کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا درجی کل سے زیادہ آج خون بہا، اللہ اکبر، ہزاروں کی تعداد میں آدمی کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، اللہ اکبر۔ مولا ملاٹ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے مولا الہام الحسن کی چیخیں سنی، رو رو کر چیخیں مار کے رو رہے تھے، فرما رہے تھے پتہ ہے محمد احمد یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت جی بتاؤ، کہ سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے کر دیا، میں نے نہیں کیا، اس نے کر دیا۔ کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہے؟ آج آپ مانتے اپنی غلطی، میں مانتا ہوں اپنی غلطی، مر نہ جاؤں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے پتر جھوٹ نہیں بولنا، اگر بول دیا پکڑا گیا تو پھر استقامت دکھانی ہے۔ اس کے گھر میں حسین آئے گا، اس کے گھر میں نور الدین دہلوی، صلاح الدین ایوبی آئیں گے۔ دو کام میرا عزیزو آج میں تمہیں تعویذ دے کے جاؤں، قبول کر لینا، لیکن تعویذ لکھائی کا نہیں، تعویذ میرا عزیزو نبوی تعلیمات کا دے کے جاؤں۔ قبول کرو گے؟ دے دوں، پھر عمل بھی کریں گے اگر چاہتے ہو۔ ہم تو جا جاتے حضرت جی، کاغذی قلم لکھنا، یہ ذرا دو چار لفظ لکھو، بچہ نافرمان ہے، حضرت جی تو پانی پہ دم کر دو، چینی پڑ دو، تھک جاتے ہیں۔ میں وہاں گندا خان کے اندر جھپڑے کرے کرنے لگا، 80-82 پانی کی بوتلیں، میں نے کہا بچوں کو یاد کر۔ آؤ میں تمہیں اولاد کی فرما برداری کا گھر جنت بن جائے، تمہیں آج میں وظیفہ بتاؤں، دے دوں بھائی، کریں گے عمل۔ حلال کمائی شروع کر دو، سارے الحمدللہ حلال کمائی کماتے، کہہ دو الحمدللہ، لیکن اس سے بھی زیادہ احتیاط کرو، حلال کمائی شروع کر دو، اپنے گھر کے اندر حلال لے کے آؤ، اور دوسرا اپنی گھر والی کے آگے آج جا کر یوں ہاتھ جوڑ دینا کہ خدا کے واسطے نماز شروع کر، اللہ کا دین، نبی کی شریعت بے نمازی کے ہاتھ کے کھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ آج کے بعد جب بھی تو کھانا پکاوے سر پہ دوپٹہ رکھے، اذان جب ہو جائے نماز کے لیے چولہا بند کر دینا، کپڑے استری کرتے چھوڑ دینا۔ اگر تیری میری بہن، تیری میری ماں، تیری میری بچی اگر نماز پڑھنا شروع کر دے اور 24 گھنٹے سر پہ دوپٹہ رکھنا شروع کر دے، اور مرد حلال کی کمائی لے کے آئے، اتنے سے لے کر اتنے تک جو دسترخوان پہ بیٹھے گی، رب کعبہ کی قسم لڑکی روٹی کھائے گی، رابعہ بصریہ بنے گی۔ اگر تیرا بچہ روٹی کھائے گا تو وقت کا انشاءاللہ عبد القادر جیلانی بن جائے گا۔ بڑا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ مولوی صاحب ہم تو حلال کماتے ہیں، اب سنو، 2020 میچ لگی کروڑوں اربوں کا جوا لگا، ایک کھلاڑی پہ اربوں روپے کا جوا لگا، یہ حلال ہے؟ گھر کے اندر سردی کا موسم ہے، ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے، لوڈو کھیل رہے ہیں، لگی کڑائی کی، حلال ہے؟ جب تک یہ کڑائی تیرے اندر رچی رہے گی، خدا کی قسم یہ نماز کا سجدہ نہیں کرنے دے گی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، 1.5 لیٹر کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کے میچ کھیلنے جا رہے ہیں، گیند بلا۔ میں نے کہا بیٹے یہ کیا؟ کہ شرط لگی ہے، جو جی ہار گیا وہ 1.5 لیٹر کی بوتل دے گا۔ یہ علی اصغر کی طرح قرآن سنائے گا نیزے پہ، یہ علی اکبر بنے گا، یہ قاسم بنے گا۔ ایک وظیفہ آپ کو اور دے کے جاؤ، صبح جلدی اٹھنا شروع کرو، اور مغرب کی نماز کے وقت اپنی دکانوں کو تالے لگاؤ، اور اپنے گھر میں آ کے وقت دو۔ آج اللہ اکبر، میرا عزیزو اپنے گھر میں آ کے وقت دو۔ تم نے صبح 12 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک دکان کو وقت دے کے دکان بنائی، دکان کے ساتھ دوسری دکان بنا لی، لیکن تم نے اپنے بچے کو پوری زندگی میں گھنٹہ وقت
وقت نہ دیا، اپنے بچے کو بھی جہنم بنا دیا، اپنے کو بھی قبر کا اپنی قبر کو بھی اللہ اکبر جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ 7 بجے دکانیں بند کر دو، عشاء سے پہلے دکانیں بند کر دو، مغرب کے وقت دکانیں بند کر دو۔ جو اللہ تمہیں 10 بجے گاہک دکان پہ بیچ سکتا ہے وہ عصر کے وقت بھی بیچ سکتا ہے۔ مغرب کے وقت دکان بند کر، اپنے گھر کے اندر آ، اپنے بچوں میں بیٹھ۔ اللہ اکبر، وہ عورت جو صبح تیرے کپڑے استری کر رہی تھی، تیرے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، تیرے گھر کی جھاڑو دی، جس نے تیرے گھر سے لے کر اللہ اکبر سلیپنگ روم سے لے کر ڈرائنگ روم تک، وہاں سے لے کے ڈائننگ ہال تک، اللہ اکبر پھر دہلیز تک، حتیٰ کہ باتھ روم کو دہلیز کو باہر تک دھویا۔ اب اس کا حق ہے تھوڑا سا اس کے پاس آ کے بیٹھئے، اسے وقت دیجئے۔ ساس باتیں کر رہی ہے، اللہ اکبر، دیورانی جٹھانی کر رہی ہیں، نندے باتیں کر رہی ہیں، دیور جیڑ چھیڑ کے جا رہے، کس کے منہ لگے، کس سے ہنس کے بات کرے؟ اگر اس کا ذہن صاف ہوگا تو بچے کی تربیت کرنا آسان ہوگی۔ ہر طرف سے برائی برائی سن رہی ہے، اللہ پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ اتنا کام کرنے کے باوجود کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا، پھر وہ تیرے ماں باپ کو کیا ولی سمجھے گی؟ چھوٹا گوشت 2 کلو بھیج دیا، من پسند کی سبزی بھیج دی، تازہ تازہ کھیتوں سے آئی، گھی بھی 1 نمبر گھر بھیج دیا، اور کہا ایسی لذیذ بنانا بیگم، ایسی لذیذ بنانا کہ مزہ ہی آ جائے۔ شام کو میرے عزیزو جب گھر گئے، دسترخوان لگا، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا۔ کیا پکایا ہے تو نے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو یوں کر کے 2 گھنٹے ہنڈیا کے اوپر کھڑی رہی، میں ادھر بھی نہیں ہوئی، میں نے بھول گیا۔ نہیں تو نے، نہیں میں نے پکائی ہے، نہیں جھوٹ بولتی ہے، نہیں اللہ کی قسم، جانو آپ کی قسم میں نے پکائی ہے۔ میں نے کہا کسیلا نہ نمک نہ مرچیں، مسالے سارے صحیح تھے، کیا ہوا؟ ہاں مرچیں 2 نمبر تھی۔ نہیں مرچیں بھی 2 نمبر نہیں تھی، گھی بھی 2 نمبر نہیں تھا۔ یہ ہنڈی خراب کب ہوئی؟ جب یہ کر کے ہنڈیاں بھون رہی تھی، اس وقت ٹرن فون کی گھنٹی بجی۔ کون ہے؟ امی جان، ماما جان۔ ماما جان نے کہا میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اللہ کیا کہا؟ جہنمیوں کے لیے روٹی پکا رہی ہوں، جہاں تم نے بھیجا تھا میں ہوں۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ جہاں تم نے بھیجا تھا، جس عذاب میں بھیجا تھا وہاں ہوں۔ کہ تیرا کڑوا بول منہ سے نکلتا رہا، ہنڈیا میں گرتا رہا۔ اس نے دھنیے کے، پودینے کے، ہری مرچے کے، اس نے گرم مسالے کے اثر کو ختم کر دیا۔ یہ ایسا زہر قاتل تھا، یہ ایسا کڑوا بول تھا، یہ ہنڈیا میں گرا، ہنڈیا کا ذائقہ ختم کر دیا۔ تیری نسل کے اندر گرے گا، خدا کی قسم تیرا گھر تباہ کر کے رکھ دے گا۔ امی جان گھر میں، السلام علیکم۔ اللہ آتے ہیں، امی کو دیکھ رہا ہے کیا؟ جس کو دیکھنے پہ خدا جنت دے رہا ہے، یوں کر کے بس کا آپ نہیں سامنے آنا تھا، اسی وقت آپ نے بات کرنی تھی، موڈ ہی میرا آپ نے خراب کر دیا۔ سردی تھی، میں تو پکوڑے بنوا کے کھانے تھے، آتے ہی شروع کر دیا، یوں ہو گیا دوائی لا دے۔ اچھا لا ہی دوں گا، بس اللہ نے مجھے دوسرا بھائی دیا ہی نہیں، وہ ہوتے چلو میرا جو ہے وہ غم اور میرا جو ہے وہ تھوڑا سا وزن شیئر کر لیتے۔ لاتا ہوں میں لاتا ہوں، چلو چلو بیگم صاحب رہنے دے، آ کے روٹی کھاؤں گا، چل بھی چلتے ہوئی دوائی دلوا کے لاؤں۔ اس کے کلیجے پہ اتنے چھرے لگے، پھر اس میں شوگر بھی گھس گئی، اس میں ہیپاٹائٹس بھی گھس گیا، اس میں ہارٹ بھی گھس گیا، سارا گھس گیا۔ گھر آتا ماں کو دیکھ کے کہتا السلام علیکم، الحمدللہ۔ اماں تیرا چہرہ نہیں دیکھا میں نے جنت کا دروازہ دیکھ لیا۔ اماں کی گود میں کر رکھا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کہ تیرے جیسی ماں عطا فرمائی۔ اماں تو نے مجھے دودھ نہیں پلایا، اماں تو نے مجھے جنت کی نہر کا پانی پلایا۔ آج نمازوں کا سجدہ، آج للہیت، آج خیر خائی جو میرے اندر آئی، آج شرم و حیا کا دامن میں نے پکڑا۔ اے اماں یہ سارا تیرے دودھ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ 2 بول تو اپنی ماں کے لیے بول لیتا، تیری ماں فالج میں لیٹی ہوتی، اپنے بچے سے 2 بول سن کے فالج کے مرض میں اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ ابو کمرے میں بیٹھے، آج دنیا کہتی ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ بعد میں پوچھنا، اب پہلے پوچھ۔ ابا جان 40 سال تک صبح 7 بجے اٹھ کے ابا جان 7 بجے کو جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، چھتری لے کے بارش سے کپڑے بھیگا کرتے تھے، پھر کم وقت تجھے بتائے گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔
آج فلاور ڈے ہے، آج کلر ڈے ہے، آج موسم ڈے ہے۔ اللہ اکبر کہتا آپ نے کیا کیا؟ ریڑھی لگا کر جو 12 گھنٹے کھڑا رہا اور اتنے کیچڑ کے اندر ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہا۔ اب پوچھتا ہے میرے باپ نے کیا کیا؟ ایک بزرگ، ایک ماں، دونوں میاں بیوی دروازے کے باہر۔ جب تک شادیاں بچوں کی نہ ہوتی پھر تو یہ گھر کے سردار، جب شادی ہو جائے تو پھر جو ماں باپ کو کراس کیا جاتا ہے اللہ اس سے پہلے موت دے دے۔ پیٹ سے پتہ لگ رہا تھا کئی دن سے روٹی نہیں کھائی، دونوں بیٹھے۔ اس نے کہا ایک راہگیر گزرا، نے کہا مجھے شکو آپ ہی ہو جو جن کے ڈیرے پہ نمبرداری ہوا کرتی تھی، آپ راجہ صاحب ہو جہاں لوگ اپنے فیصلے لائے۔ اب کیا ہوا؟ کپڑے کتنے دنوں کے پہنے ہوئے ہیں، جوتوں ٹوٹے ہوئے، کھائے بھی نہیں۔ بابے نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس سوال کرنے والے کو دیکھا، پنجابی سمجھ تو تھوڑی جی۔ اس نے 2 بولوں میں تیرے میرے جیسوں کا منہ ہی توڑ کے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ انہیں کہا پتر لے گئے نواں کیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ کوئی روٹی دے دے گا تو کھا لیں گے ورنہ فریج کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تیرے پر، تیرے برادران پر رحم کرے، اللہ والد محترام کی تربت پہ رحم کرے جس نے ایسے ہیرے دے دیے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں بتاؤں، بچے پر کروڑ روپیہ لگا، ڈاکٹر بن کے آیا، وہ کونے میں بیٹھا سفید رومال والا۔ او لوگوں، خدا کے واسطے کبھی نے زکوٰۃ سے باہر لے کے آیا کرو، کبھی نے فطرانے صدقے سے باہر لے کے آیا کرو، جو اپنے گھر کے اندر پکاؤ کبھی ایسا بھی نہیں لا کے پکا کے کھلایا کرو۔ تیرا بچہ خدا کی قسم شوارنے پہ راضی ہوتا ہے، یہ دال پہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ اکبر جب پیٹ بھر کے کہتا ہے الحمدللہ، رب کعبہ کی قسم 2 روٹیاں دینے والا اللہ تیرے لیے رزق کے قیامت کی صبح تک دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نبی کے مہمان ہیں۔ ایک آدمی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ کی دعوت تو روزانہ کرتا ہے، میری دعوت بھی کبھی کر دیا کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب تیرا دل چاہے میری دعوت کرے۔ ایبٹ آباد میں کسی مدرسے میں، اپنے علاقے کے کسی مدرسے کے طالب علموں کے لیے نہ دیکھ پکوا، اپنے گھر سے 4 روٹیاں سالن کا پیالہ لے جا، قرآن پڑھنے والا پردیسی کھائے گا، تجھے میں محمد کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔ 29 اکتوبر کو میرے عزیزو اللہ اکبر، میں کاموں کی مولانا ایک جلسے میں بیٹھا تھا، ایک حافظ قرآن اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کی دستار بندی ہوئی، آئے لے کے اس کو، ایک جگہ سے آواز آئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر بنانا، انہوں ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے کہا چپ کر جا، میں نے کہا عالم بنا، عالم بنا، عالم بنا۔ ڈاکٹر بنائے گا 5000 روپے کا نوٹ نہ دکھائے وہ تیرے سے ہاتھ نہیں ملائے گا۔ اس کا مقام بتلاؤں؟ میں نے کہا بیٹے تیرا جوتا کہاں؟ یوٹیوب پہ آئے ہوا میرا بیان۔ میں نے کہا بیٹا تیرا جوتا کہاں؟ وہ کہنے لگا انکل جی وہ پڑے۔ میں نے کہا لے کے آ، وہ ڈر گیا، وہ جوتا لے کے آیا۔ اللہ گواہ ہے میں نے پہلے اس جوتے کو یوں کر کے اپنے سینے سے رگڑا، پھر میں نے اس جوتے کو اپنے ہونٹوں سے چومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرے بچے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جوتا پہن کر اگر ایبٹ آباد، حافظ آباد کا موکی کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے، تیرے سینے میں وہ لا ریب کتاب ہے، اس کتاب کی برکت سے، تیرے گزرنے کی برکت سے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دے گا۔ علماء اکرام اللہ نے جتنا دیا خدا پر شاکر رہنا، اللہ پہ شکر کرنا، کہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا جب اعلان ہوگا میرے قرآن والے کہاں ہیں، فرشتے کہیں گے الہی آدم سے لے کر نسل انسانی سے لے کر اللہ یہاں تک سارے انسان کھڑے ہیں، کون تیرے قرآن والے؟ اللہ ان کی کوئی نشانیاں، یا اللہ ماتھے پہ مہر ہے، ہاتھ میں مہر ہے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں پھیل جاؤ پورے میدان محشر میں، یا اللہ تیرے قرآن والے کون؟ فرمایا ہر میرے بندے بندی کے جا کے منہ کو سونگھنے لگ جاؤ، جس کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہ میرے قرآن والے ہیں۔ فرشتے پکڑ پکڑ کے لائیں گے، اللہ فرمائیں گے انہیں سامنے کیوں کھڑا کیا؟ انہیں عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو۔ اللہ اکبر، نبی میرے عزیزوں کھڑے، ولی غوث کتب ابدالوں کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے پتہ ہے میں نے تمہیں آج عرش کے سائے کے نیچے بغیر حساب کے کیوں کھڑا کیا؟ دنیا میں تمہیں روٹی پاٹ جماعت کا کرتے تھے، کوئی موٹی گردنوں والا
کرتا تھا، کوئی کہتا تھا ان کو دے کے حرام کرنا، ان کو کھلا کے تو کسی کتے کو کھلا دو، تو ہنس کے مسکراتا تھا، میں ساری چیزیں برداشت کرتا تھا۔ میں نے کہا قیامت کا دن آئے گا جب میں کہوں گا لمن الملک اليوم، پھر میں تمہارا فیصلہ کروں گا، پھر میں تمہارا معیار بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے الحاج کے سوال لوں گا، حساب لوں گا، لیکن میری کبریائی کی قسم ہے تم میرے دین کے خادم بنے، میں تمہیں ہنسا ہنسا کے جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ اب یہ جتنے بچے قرآن کے حافظ بنے، جتنے بچے قرآن کے حافظ بنے، میرے عزیزو ہر ایک کا باپ تو حافظ نہیں ہوگا، کسی کا ریڑھی والا، کسی کا مزدوری والا، کسی کا دکان والا، لیکن قیامت کا دن ہوگا وہ نور کے ممبروں پر اونچے جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، جب وہاں سے جنت کے خادم گزریں گے۔ ادھر آئیے نا بھائی، ادھر ہاں جی، ہاں پانی چاہیے، چائے، کیا مانگتے، کچھ نہیں، کیا چاہیے؟ دنیا میں میرے 4 بیٹے تھے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ وہ حافظ ارشد، عبد الشکور، اللہ برادران، وہ مولانا، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں؟ کہاں ملنا چاہتا ہوں، میں تو ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، میں تو اسکول کا ٹیچر تھا، وہ قرآن کا حافظ، اسے اوپر ہونا چاہیے، کہاں ہے؟ رشتے کے وہ نیچے، اوہ میں ان پڑھ، نہ اسکول پڑھا، نہ مدرسہ پڑھا، نہ قال اللہ تعالیٰ، نہ قال رسول، وہ نیچے میں اوپر۔ وہ کہیں ملنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے پاس، یا اللہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کے کیا کریں؟ اس کو نیچے نہیں لے کے جانا، اس کے بچوں کو اوپر مجھے نہیں نیچے لے کے آنا، جسے تہمت باندھنی نہیں آتی تھی، جس کے ذات پر گرہ لگ جاتی تھی کھولنی نہیں آتی تھی، اس کو نہ نیچے لے کے تو شیخ الحدیث کا دنیا کے اندر پھر اس کو اوپر لے کے جاتے، جب وہ اپنے باپ کو جا کے ملے گا اللہ کہاں ہو، کہے گا وہ نیچے درجے میں، تم کہاں؟ یا اللہ، جی جی، یا اللہ میرے سے خط پڑھتا، یا اللہ مجھے تو کھول کے بھی پڑھنا نہیں آتا، ان کا تو اسے ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن کی طرح، تیری عمر کیا تھی جب تیرا باپ مرا تھا؟ 20 سال کی عمر، تو کب فوت ہوا؟ 50 سال۔ میں تو اس کے مقام کو اونچا نہ کرتا، جب تو رمضان المبارک میں تراویح میں 30 سال مسلسل اس کے مرنے کے بعد پڑھتا تھا یاسین والقرآن الحکیم، جب پڑھتا تھا الرحمن والعلم القرآن، تجھے پتہ ہے تو قرآن مصلی پہ سناتا تھا، جب تک تراویح پڑھتا تھا میں تیرے باپ کے درجے بلند کرتا رہتا تھا۔ جتنے تُنے جمعے پڑھا ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا تھا میرے نبی نے فرمایا میں تھک کر کے درجہ بلند کرتا تھا، اللہ اکبر۔ انہیں اپنے باپ کو 3 سال کے بعد پتہ عبد الشکور صاحب جب ختم قرآن تھا تو تمہیں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہم، تمہیں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم آنس وحشتی فی قبری، میں نے کہا کر دیا، اللہم ارحمنی فی القرآن العظیم، میں نے کر دیا فی القرآن العظیم، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، کیا میں نے تجھے ممبر کا وارث نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے مصلی کا وارث نہیں بنایا؟ اللہ میں نے بنا تو دیا۔ اللہ، پھر عبد الحنان آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا خدا بھلا کرے عزیز الرحمان صاحب کا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو گلشن سجا کے چلا گیا، جب تو یوں کر کے رویا تھا تیری آنکھ کی پلک کا بال گیلا ہوا تھا، اللہ اکبر، رو تو جا رہا تھا، جنت کا دروازہ میں اس کی قبر میں کھول رہا تھا، پتہ نہیں میں نے کہاں پہنچایا، ہم کھڑے دیکھتے رہ گئے، کام کرنے والے کام کر کے چلے گئے۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، 6 سال کی عمر ہے، والد صاحب انگلی پکڑ کر اڈا بھیل لے کے آئے انڈیا کے اندر، جب گھر سے لے کے نکلے نا ماں نے ہاتھ پکڑے کرے، کہاں جا رہے ہو؟ میں کہا قرآن کا حافظ بنانے، ماں کہنے لگی رحم کر، نہ چولا نہ منجا نہ بسترا، ابھی تو نہ اسے پکانا آتا، نہ تلوار اتارنے، نہ پانی آتی ہے، پیشاب پخانا دھونا نہیں آتا، 2 سال ٹھہر گئے۔ خواجہ دوست محمد فرماتے ہیں پتہ ہے میرے باپ نے میری ماں کو کیا کہا تھا؟ آج بچے کی جدائیاں برداشت کر لے، جس دن یہ قرآن کا حافظ بن گیا
زندہ رہے تو آسمان سے نور اترتا دیکھیں گے، مر گئے ادھر یہ والناس پڑھے گا، اللہ اکبر، قرآن کا آخری سبق سنائے گا، اللہ ہماری قبروں میں نور کی بارش کرے گا۔ جب میں اپنے بچے کو لے کے اڈا بھیل میں آیا، حالت خستہ، دیواریں کچی، فرش کچا، بیٹھنے کے لیے چٹائی کوئی نہیں۔ کس لیے لائے ہو؟ میں نے کہا جی بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ استاد نے کیا کہا؟ میں نے کہا میاں جی روٹی کوئی نہیں، یہاں پڑھائی ہوگی، کھانے کی اپنی ذمہ داری۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے باپ نے میرے بالوں پر ہاتھ رکھ کے ہم یہاں چوما، کہنے لگا روٹی کھلانے نہیں آیا، وہ تو گھر میں بڑی تھی، میں تو خدا کا قرآن پڑھانے کے لیے آیا۔ کہ پھر اس کی گارنٹی ہے؟ خواجہ صاحب کہتے کلیجہ تو منہ کو آیا جب میرے باپ نے مجھے چھوڑا۔ اللہ اکبر، کیا سوچتا ہوگا، روٹی کہاں سے کھائے گا، سالن کہاں سے؟ میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، بوئے کے پیچھے کھڑا ہو کے کہ میں بھی 2 منٹ رویا، پھر میں خدا کا قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ 11 بجے چھٹی ہوئی، اللہ اکبر، جل طلباء کرام کی مدرسے سے روٹی لگی تھی، وہ روٹی کھا رہے تھے، میں ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے سلا نہیں ماری۔ بچہ ہی تو تھا، کہنے لگے میں مدرسے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، ادھر دیکھو ابا دیکھ، ادھر دیکھو، پیٹ میں چوہے دوڑے، سامنے سے میرے رونے کی آواز سامنے والے مکان میں گئی، ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور مجھے سینے سے لگا کے ایسے پیار کیا جیسے اپنی پیار کرتی تھی۔ کہ چپ کر جا، میرے کہا کیسے کروں، کا بھوک لگ رہی ہے۔ کہ عثمان نے مجھے چھوڑا، یوں کر کے آسمان کی طرف ہاتھ کا، مولا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میرے کہا ابا دعا قبول کی ہوئی؟ کہ گھروں میں مزدوری کرتی ہوں، اللہ اکبر، کام کاج کرتی ہوں، 2 روٹیوں کا آٹا مل جاتا ہے، 2 پکا کے بیٹھتی ہوں، شوہر کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، اللہ اکبر، شوہر قبرستان پہنچ گیا، اولاد کوئی نہیں، 1 روٹی کھاتی ہوں، 1 پڑی رہتی ہے، میرے روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور تو بھی خدا کا شکر کر، اللہ اکبر، مجھے بیٹا مل گیا، تجھے روٹی پکانے والی مل گئی، بیٹے آج کے بعد تجھے روٹی کی فکر نہیں کرنی، قرآن تو پڑھ، چھٹی کے وقت دروازے پہ روٹی میں لے کے آ جائے کروں گی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں جب تک قرآن پڑھتا رہا، وہ ماں روٹی لے کے لاتی، جس دن میرا قرآن پاک کا آخری سبق ختم ہوا، میں دوڑا، استاد کہنے لگے جا روٹی پکانے والی کو خوشخبری دے گیا، کہنے لگے میں دوڑا، جا کے میں نے وہ دروازہ دیکھا، 4 آدمی کھڑے تھے، میں نے کہا کیا ہوا؟ تجھے نہیں پتا جو روٹیاں پکا کے تجھے دیا کرتی تھی، تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کرو مدرسے میں جا۔ میں مظفر گڑھ کے ایک علاقے میں پچھلے سال میرا عزیز و ختم قرآن پہ گیا، کتنی بولتے ہیں آپ بھائی، تنگ تو نہیں پڑے، تھوڑی سی بات کر لوں، پھر درود شریف پڑھو 1 مرتبہ۔ والد صاحب کہنے لگے دعا کر دو، ٹوٹی چرپائی میں ڈر بھی رہا تھا ٹوٹنا جائے، دودھ میں نے یوں کر کے پیا، میں نے مڑ کے دیکھا دھواں تھا، 8-10 بچے، وہ پرالی ہمارے یہاں بولتے ہیں بھوسا، وہ آگ میں ڈال رہے، ٹھکے مارے، صاحب اور کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں، یہ خود ہی آٹا گونتے ہیں خود دودھ، پھر میں دودھ پینے لگا، تھوڑی دیر میں آوازیں آئے، 8 یا 9 سال، یقین کیجئے گا قسم میں نہیں اٹھاتا، 8 یا 9 سال عمر ہوگی، اس بچے نے یوں کر کے روٹی لمبی ساری ہتھیلی تک بازو تک کلائی تک پکائی، یوں توے پہ ڈالنے لگا، روٹی پیچھے ہو گئی، ہاتھ توے کے اوپر چلا گیا، اتنا بڑا آبلہ پکڑ گیا، تھوکے مار، وہ تھوک لگا رہا تھا، کہاں تھی مدرسے میں تھوکے مار رہا تھا، میں نے کہا مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تیرے میرے کرتوتوں کو دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کا چھالا دیکھے گا اور کہے گا جب تجھے میں نے ماں کی گود سے پیدا کیا اس وقت تو تجھے تیرے ہاتھ میں چھالا نہیں تھا،
یہ اللہ تیرے پہ کہاں سے آ گیا؟ جب یہ بچہ رو کے گیا تھا اللہ تیرا قرآن پڑھنے آیا تھا، امی ابو چھوڑ کے آیا تھا، خود روٹی پکانی پڑتی تھی، اللہ اکبر، روٹی پکاتے پکاتے روٹی پرے پھسل گئی، یہ ہاتھ میرا توے پہ گیا، چھالا پڑ گیا، رب کعبہ کی قسم یہ پگڑی سر پر کے اوپر ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن الماریوں میں پڑا ہوا، مجھے امید ہے خدا قیامت کے دن تیرے میرے عملوں سے فیصلہ کرے گا، اللہ اس بچے کے خاندان کی انگلی کے چھالے پر مغفرت فرمائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تبھی بچوں کے کپڑے بنائیں گے۔ سردی کا موسم شروع ہوا، لائے نہیں بچوں کے کپڑے، ایک اضافی اسی طرح کا خرید لیتے، لا کے مولوی عبدالشکور صاحب کو دیتے، یہ ایسے لاوارث کو دے دے جس کے ماں باپ کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ کپڑے پہنتا دوسرے طالب علم کہتے بڑا اچھا لگ رہا ہے، دینے والے کو بھی اللہ آسمان کے فرشتوں میں کہتا بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں اماں دنیا سے چلی گئی، مدرسے میں واپس آ گیا، جنازہ ہوا، میں بھی پیچھے پیچھے جنازے کے چلتا رہا۔ صبح صبح اسی اڈا بھیل کے محلے کی گلی میں ایک آدمی چیخے مار رہا تھا، کہہ رہا تھا پتہ ہے کل یہ بڑھیا روٹی پکانے والی فوت ہوئی، اللہ نے اسے بخش دیا، میرے خواب میں دیکھا جنت کے دروازے پہ سبز رنگ کی پوشاک اوڑھ کے کھڑی ہے، اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا بی بی یہ تجھے مقام کہاں سے ملا؟ کہنے لگا جا اس قرآن والے کو کہہ دینا جو تجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، اللہ نے ایک روٹی پر یہ اعزاز دے دیا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، بات آئی پرانی ہو گئی، گزر گیا وقت، اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی، مدینہ شریف گیا، ریاض الجنہ میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھا درود شریف پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، وہی اماں میرے خواب کے اندر آ گئی، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا خواب کے اندر مسکراتی پھر رہی ہے کہ خواجہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ خواجہ میں نے کہا اماں یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ مارو کے کہنے لگی جس خدا نے تجھے یہاں ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا مقام دے دیا، اسی خدا پاک نے حافظ قرآن کے لیے روٹی پکانے پہ مجھے بھی جنت کے اندر مقام دے دیا۔ روزانہ میرے عزیزو اپنے بجٹ میں سے اور جاتی نکالو، 3000 کا مہینے کا بنتا ہے۔ میں نمائندگی کرتا ہوں، میں چندے مانگتا ہوں خدا کی قسم مدرسے والوں کے لیے، کون ہمیں امداد دیتا ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، میرے عزیزوں شر دینے والوں نے شر دینا بند کر دیا، شکرانہ دینے والوں نے کنجوسی شروع کر دی۔ یہ تو میرے عزیزوں یہ تو کھجوریں اس کے لیے جو غریب ہے، جتنا کا بیج ہے اتنی بڑی اتنا بڑا شکرانہ بڑھتا جائے گا، اوسط بڑھتی جائے گی، لیکن میرے عزیزوں وہ مالک کائنات بڑا کریم ہے۔ میرے عزیزوں ہر بندہ زیادہ نہیں، ہر بندہ کوشش کرے، میں 2 کلو دال مولانا عبدالشکور صاحب کو یا نہیں جہاں تمہارے علاقے میں مدرسہ ہے، میں 5 کلو آٹا ایک مہینے میں دوں گا، اس کے پیسے دوں گا، نہ 2 من نہ 2-3 من نہ 2-4 من، میں 5 کلو چاول دوں گا، میں 2 کلو چینی دوں گا۔ 100 آدمی بھی میرے عزیزوں کلو چینی لے کے آئے تو بتاؤ 100 کلو چینی بنتی ہے، مدرسے کے 100 طلباء کا آرام سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کرے کون؟ ہمیں کمیٹیاں ڈالنے سے، یہ کرے کون؟ ہمیں میرے عزیزوں اللہ اکبر انویسٹمنٹ کرنے سے، ہمیں مارکیٹ خریدنے سے، ٹائم ملے گا تو پیسہ یہاں لگائیں گے، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بل ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اپنے رب کو قرضہ دے دے، کس کے لیے؟ اس قرآن کے حافظ کے لیے، کس کے لیے؟ اس اللہ کے گھر کے لیے، بل ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کس کے لیے؟ دینی مدارس کے لیے، بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے، یتیم کے لیے، لیکن اللہ اکبر کریم نے دینے کا حکم بھی دیا، دینے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو 500 روپے زکوٰۃ کا دو، سیلفی چڑھ کے جب تک موبائل پہ نہیں چڑھتی، یوٹیوب پہ نہیں چڑھتی، فیس بک پر نہیں آتی، زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے ہیں، اب دینے کا طریقہ 2 منٹ میں سیکھ لیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا عیادت کے لیے آ گئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیوں دیکھا؟ دھاڑے مار مار کے زید رونے لگ گئے، کیا ہوا؟ حسین کا ہاتھ پکڑا، کاش تیرا نانا زندہ ہوتا، میں اس کے قدموں سے جا کے لپٹ جاتا، میں آج پریشان ہوں۔ حسین سمجھے موت کا وقت نظام، اب فکر نہ کر، تو میرے نانے کا صحابی ہے، فکر مت کیجیے، آپ میرے نانے، نہیں ڈر اس بات کا نہیں ہے۔ پھر اپنے چہرے کی طرف، اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، فرمانے لگے 80 دینار میرے پہ قرضہ ہے، ڈر رہا ہوں موت آئی، ان کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔
یوں نہیں کا اتار دے، بیٹیوں کا، بہنوں کا، پڑوسیوں کا، محلے داروں کا، دیکھ لیں جو کرنا کر لیں گے. کڑوے بول سے بچو، معافی مانگ لو دنیا کے اندر. 80 دینار قرض ہے. اٹھے تو میں بھی آتا ہوں. گھر گئے، چادر میں 80 دینار ڈال کے لائے حضرت کے پاس. 80 دینار یہ نہ سمجھ میں نے تیرے پہ احسان کیا تو پھر کیا ہے. کل رات ایک آدمی مجھے دے کے چلا گیا تھا، میرے لباس پر گھر میں نظر ڈالی، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، میں سمجھا غلط جگہ دے آیا ہے. حق تو تیرا تھا، تجھے دے کے جانا چاہیے تھا، غلطی سے میرے دروازے پہ دے کے چلا گیا. احسان کوئی نہیں، حقدار کو حق ادا کرنے کے لیے آیا. یہ دینے کا طریقہ بتلایا. بہن بیوہ ہے، جوان بیٹی کی بیوہ بھانجی کی شادی کر رہے ہیں. اللہ لڑکی والوں سے کہہ رہے ہیں آپ فکر نہ کرو جی، اس کا باپ نہیں میں ہوں نا، انشاءاللہ جو ڈیمانڈ ہوگی. نیکی کا بدلہ تو وہیں ختم ہو گیا. یہ علماء اکرام بیٹھے، پوچھو اگر اس نیت سے یہ کہے گا جزاک اللہ جزاک اللہ، حدیث میں آتا ہے جس اس نیت سے کہ شوق سے بیٹھا جزاک اللہ، ہاں وہ اپنی طرف سے جو مرضی کہہ دے. یوں نہیں کہنا او میرے لیے دعا کرنا، او میرے لیے دعا کرنا، نہیں نہیں، بس دے کے دوڑو. دعا اس کی نہ سنو، وہ جو مرضی دعا دے. فرمایا تم نے دعا، اس نے دعا دی، تم نے لے لی اور خوش ہو کے آ گئے. فرمایا پھر تم نے نیکی کا بدلہ لے لیا، خدا کے دربار سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. آخری بات، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کے بھانجے بیٹے جی خالہ ادھر آئیے، یہ راشن کا تھیلا، کپڑے لتے سامان ہے، وہ مدینے کی گلی میں فلانا مکان ہے، اس کے دروازے پر جانا، دستک دینا، سلام کرنا، اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا، اپنا تعارف نہیں کرانا، اور دینے کے بعد دعا کا انتظار نہیں کرنا، بھاگنا. سلام کرنا، تعارف نہیں کروانا، کیلے پر نہیں لکھوانا، مسجد کے پنکھے پر نہیں لکھوانا. وہ نہیں تسلیم ہو جاتی. اس کو دیا، اس کو دیتے ہیں بھائی، اللہ ہمارے ناموں کو بھولا ہوا ہے. راشن تقسیم فلانی ویلفر کی طرف سے 2 اللہ کے نام پر. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ دے کے آگے اللہ کے دروازے. اللہ جی مجھے بتاؤ تو صحیح یہ 3 باتیں کیوں؟ جا کر تعارف نہیں کرانا، اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا، پھر دعا نہیں لینی. اما عائشہ نے رحمت دو عالم کی قبر مبارک کی طرف منہ کیا. اس صاحب قبر سے میں نے سنا ہے، جو سنا میں نے تجھے بتلا دیا. اگر تو جا کے تعارف کرواتا کہ اماں جان نے بھیجا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے بدلتے رہتے ہیں. آج صحیح ہے، کل برا، آج صحیح، آج غریب کل امیر ہو جائے گا. اگر یہ میرے دروازے کے پاس سے گزرا، اس کا سر نہ جھک جائے اور یوں نہ کہ اس گھر سے مجھے خیرات ملی تھی. اللہ حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگے میں اس کے گھر میں ڈولی میں بیٹھ کے آئی، جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ ان کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ. پھر دوسرا کہا اماں جان آپ نے ہاتھ میں پکڑانے کو کیوں نہیں کہا، پاس رکھ کے آ جا. کہ بیٹے لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کسی پہ وقت آئے جب کوئی اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ کرتا ہے شرم میں پانی میں ڈوب جاتا ہے. اماں 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری بات، اماں آپ نے دعا لینے کو کیوں نہ کہا؟ اس کے پاس بیٹھا وہ کلمات خیر کہتا. فرمایا بیٹے میں نے دیا، اس نے مجھے دعا دی، عدلے کا بدلہ مل گیا. حضور کے روزے کی طرف ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئی کہ لگی اس روزے والے نے حکم دیا اور اس نے نصیحت کی تھی، اللہ اکبر، خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا. خاموشی کے ساتھ اس ہاتھ سے دے، اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے. قیامت کے دن بلا کے وہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے. جہاں نیکی کی نمود و نمائش ہو، دوسروں کے اندر شوق پیدا کرنے کا جذبہ محبت ہو، وہاں تو کھل کے دو. اور جہاں میرے عزیزو کسی کی پردہ دری ہو، کسی کے پیٹ سے کپڑا ہٹے، تو پھر وہاں تجھے سانس لینے کی بھی اجازت کوئی نہیں دے. اپنا نام بھی بتلانے کی، یوں بھی نہیں بتلانا یہ زکوٰۃ ہے، یہ زندگی ہے. اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے، یہ مدرسوں کو اللہ آباد فرمائے. اللہ اکبر. خدا پاک کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا تقریباً 18-19 صحابہ، پھر الحمدللہ پیران پیر عبد القادر جیلانی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام احمد بن حنبل، بشر حافظ، شہاب الدین سہروردی، نور سلطنہ جنید بغدادی، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ. پتہ نہیں کتنے اللہ والوں کی قبروں پر حضرت علی حسین. محسوس یہ ہو رہا تھا، پکار رہے تھے کہ جس کام کو ہم لے کے مکے سے مدینے سے یہاں آئے ہیں، تم اس کام کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھیل جانا. قیامت کے دن سوال مال سے نہیں کیا جائے گا، نبی والے کام سے کیا جائے گا. یہ کام مقصد بنا کر کہ میرے اندر بھی، میرے گھر کے
اندر بھی دین زندہ ہو جائے، میرے گھر کے اندر بھی نمازی اور قرآن کے حافظ بن جائیں، اور سارے عالم کے اندر دین زندہ ہو جائے، سارا عالم کلمے والی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اجتماعات میں، ہمارے مراکز کے اندر جو ہے فکر، مدارس میں فکر ہو رہی ہے، وہ فکر میرے اندر آ جائے، وہ فکر کرنے والا میں بن جاؤں، اس فکر پر ہاتھ اٹھانے والا میں بن جاؤں، اللہ کے آگے رونے والا میں بن جاؤں کہ اللہ ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جائے۔ اس کے لیے میں بھی انشاءاللہ فکر کرتا ہوں اور تیاری کرتا ہوں، ہر ایک دین کے پھیل جانے کے تقاضے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں۔ آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ تعالی؟ دین کی محنت لے کر پوری دنیا کے اندر پھریں گے میرے عزیزوں؟ کون کون پھرے گا انشاءاللہ؟ جن کے قواعد پورے ہو گئے ملکوں کے لیے تیار ہو انشاءاللہ تعالی؟ چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہو؟ کون کون نکلے گا چلے 4 مہینے کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ اب ہاتھ ذرا نیچے کیجیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مسجد سے، جامع مسجد عزیز سے، اسی عشرے میں، بلکہ صبح سے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے، جلسے کی قبولیت کی نشانی ہے۔ جس طرح مراکز کی ترتیب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے کم از کم ایک جماعت دو روزے کی جو صبح سے اللہ کے راستے میں نکلے۔ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے اب ہمت کر کے دکھاؤ، بغیر سوچے سمجھے، بغیر پلاننگ بنائے، صحابہ کی طرز پر جب تقاضا سامنے آیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بتاؤ انشاءاللہ صبح سے، ہفتے اتوار کی چھٹی، جمعے کی چھٹی کا انتظار نہیں، فبلغت القلوب الحنا، ہر چیز جب تیار تھی اس وقت کا نکلو۔ اب بتاؤ روزہ کون دیتا ہے اللہ کے راستے میں؟ کہ انشاءاللہ میں نقد 3 دن کے لیے تیار ہوں۔ کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں ماشاءاللہ، اٹھ کے کھڑے ہو کے پوری جماعت دو ماشاءاللہ، پوری جماعت اٹھ کے 2 ساتھی ہوئے ماشاءاللہ، 3 ہو گئے ماشاءاللہ، 4 5 ہو گئے ماشاءاللہ، 6 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، ادھر سے بھی 9 ہو گئے ماشاءاللہ، اٹھے ماشاءاللہ۔ کل سے نکلیں گے انشاءاللہ، کل سے نکلیں گے پوری جماعت، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ امیر صاحب کہاں ہیں بھائی ذمہ دار مسجد کے؟ ماشاءاللہ یہ سارے میرے ساتھی جنہوں نے ارادہ کیا نا، آپ کے لیے خصوصی پیکیج دعا کا، آپ ادھر کو تشریف لیں، آج اٹھ جاؤ ماشاءاللہ، مسافہ سب سے کروں گا انشاءاللہ۔ آ جائیں جنہوں نے سروزے کا ارادہ کیا ماشاءاللہ، جنہوں نے سروزے کا ارادہ کیا چلے جاؤ بھائی ادھر پیچھے سے ماشاءاللہ، جنہوں نے 3 دن نکلنے کا ارادہ کیا، میں جاؤں گا اللہ خیر رکھے کل کو 3 دن کے لیے، جائیے ادھر ماشاءاللہ، نقد جماعت ماشاءاللہ جامع مسجد عزیز سے بھائی، جائیے ماشاءاللہ۔ اور جو جمعے سے نکلے گا سروزے کے لیے، جو جمعے سے کون نکلے گا انشاءاللہ 3 دن کے لیے، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو ماشاءاللہ، سروزے سے، جمعے سے سروزہ اٹھ کے کھڑے ہو کے تو دکھا دیں، چہرے کی زیارت کرا دیں ماشاءاللہ۔ جمعے کے دن جو نکلیں گے، جمعے کے دن انشاءاللہ اللہ عزت و برکت عطا فرمائے۔ 5 اعمال مسجد وار زندہ ہو جائیں، روزانہ کی تعلیم، اپنے گھر کی تعلیم، اپنی مسجد کا گشت، دوسری مسجد کا گشت، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا، اور روزانہ کا مشورہ، اور اللہ کے راستے کے 3 دن، اس کے لیے انشاءاللہ ہر مہینے میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ تعالی؟ 5 نبی اعمال کو زندہ کریں گے۔ اب ماشاءاللہ اب نقد ارادہ اور بتاؤ، جن کے چہروں پر ابھی تک داڑھی نہیں سجی، ہاتھ ہی کھڑا کر کے کہ انشاءاللہ اللہ سے وعدہ ہے آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، سنت کے مطابق رکھوں گا انشاءاللہ۔ باز کر دو ہاتھ کھڑا، خدا کی قسم قبولیت ہے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے تو سارے وعدہ کر لیں میرے، سارے کرتے ہیں۔ اب ایک اور ارادہ، یہ بھی اللہ سے وعدہ کریں گے۔ کیا وعدہ؟ امتحانات ابھی آپ کے ہاں تو پتہ نہیں بورڈ کے امتحان کب ہوتے ہیں اسکول کالج کے، لیکن فوراً بچے کو امتحان دلانے کے بعد مدرسے میں بچی کو بھی حفظ کے لیے داخل کریں گے، یہاں کریں یا جہاں کریں۔ میں اپنے بچی کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، عالمہ بناؤں گا۔ اس کے لیے کون نیت کرتا ہے؟ اللہ سے کون قبول کرواتا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ جزائے کرواؤ گے اسی مدرسے میں داخل، اور آخری تشکیل یہ اس مدرسے کے معاون بنو گے کہ صرف دعائیں کرتے رہیں گے؟ معاون بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے تو یہاں کے مزاج کا پتہ نہیں، ورنہ میں آپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈلواتا نہیں ڈلواؤں گا پہلی مرتبہ، اگلی مرتبہ مجھے کوئی بلائے نہ۔ لیکن ایک کام، پردے میں جب آپ جائیں تو مولانا عبدالشکور کے ہاتھ پر ان نبی کے مہمانوں کے لیے، یہ کتنے بچے حافظ بنے قرآن پاک کے؟ کتنے بچے؟ ضروریات اللہ اپنے خزانوں سے پوری کر رہے ہیں، اللہ اہل خیر کو اللہ اپنے خزانوں سے پوری کروائے۔ لیکن میرے عزیزو، میں نہیں کہتا 1000، میں نہیں کہتا 2000، لیکن ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگے، ہر بات کو آپ نے قبول کیا۔ جب جاؤ نا یہاں سے دعا کے بعد تو مولانا عبدالشکور صاحب کے ہاتھ پڑھنا، انہوں نے اللہ کی قسم، ابھی تو بیٹھے بھی نہیں ہے، بے وفا سا بندہ، انہوں نے چائے بھی نہیں پلائی آتے، کیونکہ یہ لیٹ ہو گئے تھوڑا سا، میں بھی لیٹ ہو گیا اپنی جگہ پر، اور آپ کے آباد کو تو اللہ اور آباد کرے، لیکن 3 4 روڈ اللہ کہیں اور سے اور نکال دے۔
یہ تو موٹر وے بننے کے بعد بھی اس کا یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال کے اوپر. بندہ وقت پہ کہیں پہنچ نہیں سکتا. تو جب یہاں سے جائے نا حسب توفیق نہیں, توفیق سے بڑھ کر اللہ تو جان دینے کا حکم کر رہا ہے. توفیق 500 روپے جتنی تمہاری توفیق ہو, زکوٰۃ عطیات میں اپنا مولانا عبد الشکور کے لیے دائیں بائیں کوٹ میں 2 جیبیں ہیں لیکن چھوٹی ہے, مجمع زیادہ ہے. جاتے ہیں نا ان کی جیب میں اس طرح کر کے حضرت جی مدرسے کے لیے, حضرت جی مدرسے کے لیے, حضرت جی کوٹ مضبوط ہے, حضرت جی مدرسے. اور اللہ والوں کی بھی خدمت کیا کرو. کتنے علماء کابرین الحمدللہ ڈسٹرکٹ خطیب بھی یہاں بیٹھے ہیں سارے حضرات. اپنی ایک کمیٹی بنائیے, اس میں علاقے کے مخیر حضرات جو دین کا درد رکھتے ہوں ان کو آپ شامل کیجئے اور ان سے کہ مالی معاونت کیجئے. مسجد کے مؤذنین, ائمہ حضرات, خطباء حضرات کی یہ ہر مہینے تنخواہ کے علاوہ انتظامیہ سے بچ کر خاموشی سے لفافہ علماء کی جیب میں جائے, خطباء کی جیب میں جائے, حفاظ قرآن کی. اللہ کی قسم یہ ہمارے پیار کے مستحق ہے. اللہ کی قسم مستحق ہے, اللہ کی قسم مستحق ہے. یہ گھر کے اندر گوشت پکانے کے لیے 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کے کپڑے بنانے کے لیے عید اور رمضان کا انتظار کرتے ہیں, لوگوں کی عیدوں کا انتظار کرتے ہیں. ان کے گھروں کی حالت اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے. میں ایک دن میں 10 جگہ تقریر کر لیتا ہوں, 11 جگہ بھی بیان کرتا ہوں. 2-3 تو میری عام کی روٹین ہے کہ ایک دن میں 2-3 جگہ جاتا ہوں. مجھے مدرسوں کے علماء فقہاء ان کے یہ لا يسألون الناس سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ خاموش تباہ ہوتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, یہ کسی کی طرف دیکھتے نہیں. لیکن میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے قیامت کی اللہ پوچھیں گے یہ وارثان نبوت ہیں, یہ وارثان ممبر و محراب ہیں. اللہ کی قسم ہمارے ابٹاباد میں تو اللہ کی بہت دین ہے, اللہ کی بہت دین ہے. ایسا کچھ ادارہ, ایسی کوئی کمیٹی قائم ہو جو ہر مسجد کے خطباء, ائمہ, مؤذنین اور خادمین, مدرسین حضرات کی ہر مہینے بے شک تھوڑا ہو ان کو لفافہ دے کے آئے. یہ آپ کا ہدیہ ہے, یہ اہل علاقہ نے. اللہ اکبر. جب وہ گھر کے اندر جا کے بچوں میں لفافہ کھولیں گے نا, بچے جو کھی کر کے ہنسیں گے, اللہ آپ کے لیے میں آسمان سے راحتوں کے دروازے کھولیں گے میرے لیے. کریں گے نا اس کی کوشش انشاءاللہ, تو سارے مدرسے کی خدمت بھی کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مولی صاحب سے ایک چیز کا مشورہ ہوا اور مشورے پہ ما خواب من استخار, اب تھوڑی دیر بیٹھ گئے, ماں نے مجھے ڈر لگا, ما خواب من استخار